الله تبارك في الكلام المجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. سبحان اللہ. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى أهلك وأصحابك يا سيد المرسلين. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، اللہ. نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے بے ہیں. شک. سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ کی آدھی آیات مبارکہ تلاوت کی دعا ہے کہ اللہ ہم کو حق کہنے اور آپ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان. ماشاءاللہ. توجہ ہے آپ کی؟ باران رحمت بنزول مومنین. سبحان اللہ. مومن بیٹھے ہوئے، مسلمان بیٹھے ہوئے، بے شک. محبت والے بیٹھے ہوئے، مودت والے بیٹھے ہوئے، محب بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر ہے کہ مرشد والے بیٹھے ہوئے، پھر مرید بیٹھے ہوئے. پھر کس کے لیے بیٹھے ہوئے؟ محمد الرسول اللہ کے لیے. دو میمیں، چند میمیں بڑی بیکار ہیں. ایک میم منافق والی، ایک میم منکر والی. اب دیکھیے ان دو کے بس کا کام نہیں ہے کہ یہ مختلف میموں کو اپنے سینے میں سمو کر بیٹھ جائیں. سبحان اللہ. مصطفیٰ آئینہ روئے خدا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ یہ فیض ہے احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کو. یہ فیضان ہے محمد مصطفیٰ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
منافق والی میم اور منکر والی میم یہ دونوں خطرناک ہیں. یہ آج کل ہوتا ہے نا، بھولتے ہیں آپ بھی، کہتے جی ہم وہاں تھے، وہ بھی داڑھی والے، یہ بھی داڑھی والے، انہوں نے بھی امامے باندھے، انہوں نے بھی امامے باندھے. ارے آپ میموں میں فرق نہیں کر سکتے ہو تو عشاق رسول میں فرق کیسے کر سکتے ہو؟ سبحان اللہ. وَإِذْ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اب دیکھیے حضرت آدم کو تخلیق کائنات میں کل بشر انسانیت کے والد اللہ نے تمام ملائکہ کو اکٹھا کیا، مختلف جگہوں سے مٹی کو اکٹھا کیا، پھر ایک آدم کو تخلیق کیا، پھر اللہ نے کہا یہ میں نے بنایا ہے، تمام ملائکہ اس کو تعظیمی سجدہ کریں. اب مومن جو ہوگا، مسلمان جو ہوگا، اس کو جیسے یہ بارش کے چند قطرے، رحمت کے قطرے، کہ یہاں جو بیٹھے ہمارا ایمان ہے، ہم یہاں یا رسول اللہ کہیں وہ گنبد خضرا میں سنتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. پریشان تو وہ ہو نا جس کا نبی رخصت ہو گیا. ہم تو مومن ہیں، ہمارا نبی رخصت نہیں ہوا. اللہ حضرت کیا کہتے ہیں؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جائے. اور ایک اور شاعر کیا کہتے ہیں؟ میرا ساتھ ہے ناصر صاحب. مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، آ گیا بھائی، آ گیا کملی والا آ گیا. مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا. مومن کے لیے حکم ہوا ہے، منافق کے لیے نہیں حکم ہوا، منکر کے لیے حکم نہیں ہوا. میلاد منانا پتہ چلا مومنین کا کام ہے. سبحان اللہ. یہ مومنین کا کام ہے. وہ جو مومن ہوتا ہے وہ میلاد مناتا ہے. تو حضرات گرامی، آدم کو تعظیماً سجدہ کیا، سجدہ کیا. آج ہمیں بھی گمراہ کیا جاتا ہے. میں پہلے کہہ رہا تھا نا، یہ دستاروں پہ، یہ داڑھیوں پہ، یہ جی ہم کہتے ہیں جی نہیں، اختلاف کرنا ہمارا مشن نہیں. آپ لوگوں کو، مومنوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. مومنوں کو کیا دیا جاتا ہے؟ دھوکہ دیا جاتا ہے. میٹھے میٹھے الفاظات سے گھیرا جاتا ہے. مختلف انداز کے اندر شکاری بیٹھے ہوئے معاشرے کے اندر شکار کی گھات میں مومنین کو، اور آپ مومن کیسے پھنستے؟ ارے بھائی دین کی باتیں ہونی ہیں، شریعت کی باتیں ہونی ہیں. ہمارا ایمان ہے. علم کیا ہے؟ نور ہے. علم کیا ہے؟ نور ہے. جہاں دین کی باتیں ہوتی ہیں نور ہے. تاجدار گولڑا شریف پیر سید نصیر الدین نصیر سب کہہ رحمت اللہ علیہ، پیارا جملہ فرمایا، بہت پیارا جملہ. یہ جو ہم روشنی لیتے ہیں نا، روشنی، یہ جو روشنی بیٹھی ہے، ابھی یہ لائٹ چلی جائے تو اندھیرا ہوگا. اندھیرے میں پھر یہ آنکھیں جو ہمارے سر کے ساتھ ہیں یہ کام نہیں کرتی. ٹھیک ہے، اب راستے میں جا رہے ہیں تو رات کو اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ہمیں روشنی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ روشنی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اچھا بارش ہو گئی آپ کی کراچی میں، تو بعض جگہ پکی ہیں، بعض جگہ کچی بھی ہوں گی. ہمارے یہاں تو کچی بہت ہے، جہاں پھسلن ہوتی ہے. اور تجربے میں یہ آیا ہے کہ خالی پکی کچی جگہ پہ پھسلن نہیں ہوتی، نصیب خراب ہو تو پکے روڈ پہ گاڑی بھی پھسل جاتی ہے. صحیح بات ہے. حضرت ہاں، جہاں کوئی امید بھی نہ ہو نا تو وہاں بھی پھسلن بن جاتی ہے. ارے پیر نصیر الدین چراغ گولڑا شریف نے بہایت ادب اور احترام، قربان جاؤں ایسی شخصیات کے اوپر، کیا عظیم جملہ فرمایا. فرمایا روشنی ٹارچ کی ہو، موبائل کی ہو، بجلی کی ہو، سیور کی ہو، وابڈا کی ہو، اپنی ہو، بیگانی ہو، ہاتھ میں ہو، وہ تمہیں اندھیرے سے بچاتی ہے. اگر تم پھسل جاؤ گے تو بجلی تمہیں بچائے گی نہیں.
بات لگتا ہے آپ حضرات تک سمجھ نہیں آئی. اب آپ ہمارے زبیر بھائی آئے, اب گاڑی میں لیٹے نہ بھی ہوں تو اگلی لیٹیں نظر آئے گی. اگر آگے کھڈا آ گیا تو پھر کیا لیٹ ان کو بچائے گی؟ نہیں. یہ تو میرے سمجھ نہیں رہے آپ بات. چلے آپ موبائل 1000 واٹ کی روشنی راستے میں لے کر جائیں اور پانی سے گزریں, آپ کو وہ روشنی پانی تو بتائے گی, جب آپ گزریں گے گیلے تو ہوں گے نا آپ خواہ. بالکل. اگر پھسل گئے تو پھسلنا جسم کے لیے نقصان دہ ہے. یا پاؤں کی ہڈی گئی, یا ٹانگ کی ہڈی گئی, یا گٹا گیا, یا ٹخنا گیا, یا بازو گیا. اگر یہ بچ گیا تو جب پھسلن ہوتی ہے نا پھر سر لگتا ہے. چراغ گولڈوی کہتے ہیں یہ جو مختلف لوگ ہیں نا جی, آئے دین کی باتیں, علم کی باتیں, نور کی باتیں, یہ باتیں ہمیں علم دے کے فائدہ دیتی ہیں. جب پھسلیں گے تو مرشد کامل ہمارا بازو پکڑ کے ہمیں بچائے. سبحان اللہ. اسی لیے کہتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے رو تا غلام شمس و تبریزی نہ شد. بے شک. سبحان اللہ. حقیقت ہے. ہمیں یہ میلاد منانا مریدوں کو مرشدوں نے سکھایا. بے شک. اب جب مومن ہو گئے, مسلمان ہو گئے, مومن ہو گئے, مرید ہو گئے, مرشد والے ہو گئے, پھر مرشد کی بارگاہ تک پہنچے. جب دیکھیے ابتدا اب زینے سے چڑھنا, سیڑھیوں سے, جیسے جنت الاعلیٰ کی سیڑھیاں ہیں. جنت ایک قسم کی نہیں ہے, اور جس جنت سے حضرت آدم کو ہماری مائی ہوا کو نکالا تھا وہ جنت نہیں ہے جس جنت میں ہم لوگوں نے جانا ہے. اب دیکھیے جیسے ایک ٹولہ یہاں میں پریشان کرتا ہے, دستاریں بھی پہن رہا ہے, چہروں پہ روشنیاں بھی ہیں, چمک دھمک بھی ہے, چہروں پہ سنتیں بھی سجائی ہوئی ہیں, ہمیں گھیرتا ہے. تم کسوٹی رکھو, وہ گھیر کے کس کے لیے کہتا ہے کہ اللہ کے لیے. علماء بیٹھے ہیں, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جتنے صحابہ اکرام ہیں اکٹھے ہو جائیں محمد رسول اللہ کی پاؤں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے. بے شک. اور جتنے اولیاء ہیں یہ اکٹھے ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے پاؤں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے. اب توجہ ہے آپ کی, توجہ رکھیے گا. حضرت آدم والی بات کو یہی روکتے ہیں, اور بات ذہن میں بڑی پیاری ہے. ایک علماء بیٹھے جز کلی ہے, یعنی صحابہ اکرام کی شان, نبی علیہ السلام کی شان مبارکہ, ملائکہ, انبیاء, رسول, صحابہ, ان کا مرتبہ, ان کی نمازیں, ان کا پڑھنا, ان کا قول, فعل کلی ہے. کیا ہے وہ؟ کلی. ایک ہوتا ہے کلی, ایک ہوتا ہے جزوی. اب اولیاء کاملین, حضور علیہ السلام صحابہ کے پاس بیٹھے, فرمایا اے میرے یارو, تمہیں پتا ہے کہ ایمان میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ایمان کس کا ہے؟ بات سمجھ آئیے؟ تو پھر صحابہ کا نام سنا ہے, ذرا کہ تو سبحان اللہ. آپ پریشان ہیں, بند کر. نہیں چلے. سمجھ آ رہی ہے کہ سمجھ سے بالا تر ہے؟ سمجھ آ رہی ہے. میری اردو تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی ہوگی, اردو میں نہیں, عاجز طالب علم, تھوڑا سا برداشت کیجیے. آپ کی اردو پیور ہے, سناکس کی اردو کچی ہے, سکول بھی تھوڑا تھوڑا پڑھا ہے, علم بھی تھوڑا تھوڑا ہے, لیکن یقین جانے عمل بڑا بڑا ہے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا میرے صحابیوں, تم سے بھی کوئی ہے, تم سے بھی کوئی عرفہ ہے ایمان؟ ملائکہ ہے نہیں, ملائکہ تو ہے ہی. میں نے پہلے دو باتیں کی, جزوی اور کلی.
حضور نے فرمایا ملائکہ کی تو شان ہی ہو، ذرا پھر سوچ کر بتاؤ۔ صحابہ اکرام نے بتایا یا رسول اللہ اگر ملائکہ کے بعد جتنے انبیاء آئے رسول آئے ان کا ایمان اعلیٰ ہے، فرمایا یہ تو اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، ماشاءاللہ، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، بزم کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کے آقا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، بزم کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کے آقا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سب کی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، ابو بکر صدیق کا، ہمارا نبی، عمر کا، ہمارا نبی، عثمان کا، ہمارا نبی، علی کا، ہمارا نبی، صحابہ کا، ہمارا آل نبی، بیت کا، تبع تابعین کا، اولیاء کاملین کا، مشایخین نقشبند کا، سلسلہ قادریہ کا، چشتیہ کا، شاذلیہ کا، اویسیہ کا، جتنے سلاسل آئے ہیں ان کا آپ کا ہمارا نبی، آدھی بات سمجھ چلیں، اللہ جزا خیر دے، آپ کو بھی اجر ملے گا، میلاد سب مل کر پڑھیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں ہم نے ٹھیکہ تو نہیں اٹھائے، علماء حضرات بیٹھے کہ ہم بھی پڑھیں گے اور آپ سنیں گے۔ ہمارا مقصد ہے نا کہ ایسا بیان کریں، آپ کو بھی پڑھائیں نا، تھوڑا سا اپنا اثر آپ کے اوپر پھینک کر چلیں۔ سبحان اللہ، حضرات گرامی، محبت دستاروں میں نہیں ہے، محبت داڑھیوں میں نہیں ہے، محبت چہروں کے اوپر نہیں ہے، محبت اللہ دلوں کے اندر ڈالتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، وہ جسے چاہے نا چن لیتا ہے۔ آج ہم دھوکہ کھاتے ہیں، پہلے جہاں موضوع شروع کیا نا ہم بھی پھنس جاتے ہیں، شکاری بیٹھے ہوں جب ہم کہتے ہیں جی اپنا ہے، یہ بھی رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، توحید کا سبق جتنے صوفیان نے ہمیں دیا، ہر سلاسل کے صوفیان نے سب سے پہلے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہچان مشکل ہے، کلی اور جزوی۔ حضور نے پھر پوچھا ملائکہ، فرمایا نہیں، نبی، فرمایا نہیں، نبی بھی افضل ہے، نبیوں کا بھی ایمان افضل ہے۔ پھر اور ذرا بتائیں، سوچیں، میں نے پہلے عرض کیا ہے ان کا ایمان افضل، ان کے درجات افضل، وہ کلی ہیں۔ صحابہ اکرام کے اختیارات کلی، انبیاء کلی، ملائکہ کلی۔ یہاں بات ایمان کے اعلیٰ مراتب میں جزوی کی ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ، فرمایا جتنے انبیاء ہیں، فرمایا نہیں، انبیاء بھی اعلیٰ ہیں، فرشتے بھی اعلیٰ ہیں، رسول بھی اعلیٰ ہیں۔ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب تو ہمارا ہی نمبر نہیں، تو فرمایا یا رسول اللہ پھر ہم صحابہ، فرمایا نہیں، تمہاری بھی شان اعلیٰ اور عرفہ ہے، تم بھی کلی ہو۔ ذرا سوچو بتاؤ ہم سب سے ایمان کس کا درجات میں اور کس کا ایمان اعلیٰ ہوگا؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ ذرا بآواز بلند کہہ دو سبحان اللہ، ایک حدیث نہیں، 3 احادیث مبارکہ، حدیث کی 3 کتب کے اندر یہ حدیث ہے جو میں آپ بیان کر رہا ہوں۔ وقت قلیل ہے، علماء حضرات کے لیے ایک تحفہ پیش کر رہا ہوں طالب علم کی حیثیت سے۔ حضور نے فرمایا اے صحابیوں، آپ کا بھی مقام اعلیٰ اور رفع ہے، آپ بھی چھوڑیں اسے۔ اور کوئی ہے بتائیں کون ایمان میں ہم سب سے زیادہ آگے؟ یا رسول اللہ فرشتوں کا کام آپ نے کہا نہیں، انبیاء، رسول، پیغمبر، صحابہ، فرمایا نہیں، تو اب یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرمائیں۔
सुभान अल्लाह बवाज़ बुलंद कह दे सुभान अल्लाह अब जुमला पूरा होगा, ईमान वाला जो होगा, मोमिन वो होगा, उसके दिल और ज़बान से अल्लाह का जिक्र सुभान अल्लाह जारी हो जाए। हमें कहने की जरूरत नहीं, हम बार बार आपसे सुभान अल्लाह पढ़वाएं। हम तो वैसे भी पढ़ा के मुदर्रिस से सारी उम्र दीन की खिदमत की है, टीचर है, टीचर को आदत होती है। मुझे अक्सर इलाकों में कहते हैं ना कि हजरत आपका अंदाज बयां, ये मैंने कहा मैं ये समझता हूँ कि ये सारे भाई हैं, वहाँ बच्चे स्टूडेंट होते हैं, यहाँ हमारे बड़े और छोटे भाई स्टूडेंट होते हैं। सुभान अल्लाह कैसे हुजूर का मिलाद जो हम तक पता है हम आप तक पहुंचा दें। मकसद मिलाद ये है कि कुछ पैगाम ले ले, कुछ चमक, कुछ दमक, कुछ चीज रोशनी ले ले, ताकि वो पूरा साल उस रोशनी में हम गुजरते रहे। सुभान अल्लाह और एक ऐसी महक, ऐसी खुशबू, ऐसी एक महक सूंघ कर दिमागों में बस जाए, दिलों में रच जाए कि आइंदा रबीउल अव्वल तक वो महक सारी मुअत्तर जमाने को मुअत्तर करती है। सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह अभी हम साए ना सांस निकले, हजरत या रसूलुल्लाह का महक, यहाँ तो सांस निकलती है, बदबुएं निकलती है। मोमन होगा ना, मोमन मिलादी होगा, मोहिद होगा, मिलादी होगा, मुर्शिद वाला होगा, मुरीद होगा, तो यकीन जाने मुंह से बू नहीं खुशबू आई, बेशक सुभान अल्लाह मुंह से खुशबू आई खुशबू आई। क्यों? अंदर अंदर एक होता है ना जाहिर का संवारना, एक होता है सूफिया कहते हैं अंदर का संवारना। जाहिर का संवारना आसान है, जाहिर का संवारना आसान है, अंदर को संभालना और संवारना दोनों मुश्किल है। बेशक सही बात है एक संभालना नफ्स हमारा अंदर, शैतान हमारे अंदर, तो देखें इसको काबू करना बड़ा मुश्किल है। सही बात ये जो हमें कहते हैं कि आप यारियां मनाते हैं, आप ये मजलिस जला कर बैठते हैं, ये दिए नूर के जलाते हैं, ये सुरूर की महफिलें जलाते हैं, अरे ये सरूर, ये नूर, ये जो कुछ जलाते हैं इस मरदूद को दूर भगाने के लिए। सुभान अल्लाह कि हजूर की शम्मा ऐसे जलाएं, ये शैतान मरदूद हमें गुमराह कर रहा है, ये न करो, वो न करो, माँ बाप की बड़ी खिदमत कर ली, बड़ी नमाजें पढ़ ली, अभी तो अज़ान फजर मिली है, अभी तो आधा घंटा बाकी है, थोड़ा स्लो उठ जाओगे। जहां भी मुसलमान गुमराह हुए शैतान, इस शैतान हर जगह। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तवज्जो है आप हज़रात, बिल्कुल बेशक कहाँ थे हम? मोमिन के दर्जात की मोमिन बुलंदी के के ऊपर। दर्जात सहाबा से भी बढ़कर जुज़वी तौर पर, अंबिया से भी जुज़वी तौर पर बढ़कर, फरिश्तों से भी जुज़वी तौर पे बढ़कर, मलाइका से भी जुज़वी तौर पे बढ़कर, रसूलों से, अंबिया से बढ़कर मेरे हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत जो पैदा होगी, सुभान अल्लाह फरमाया मेरी उम्मत पैदा होगी, न मुझे देखा होगा न मेरे खुदा को देखा होगा, आह सुभान अल्लाह न मुझे देखा होगा। आज का मुसलमान देखने के बगैर यकीन तो करता भी नहीं। टिकट मिला उसे देखे, लॉटरी निकली कागज देखा, सर्टिफिकेट लिया उसे देखा, बॉन्ड लिया उसे देखा, चेक बैंक में ले गया उसे देखा। देखते हो या नहीं देखते? क्या आंखें बंद करके चेक सेंड कर। एटीएम में गया, क्रेडिट कार्ड को देखा, उसमें डाला, पैसे निकले, फौरन पर्ची पकड़ी, बैलेंस को देखा। अचानक मैसेज नमाज में आ गया ना भिजवानी, तो कारोबारी लोग परेशान हो जाते हैं, अल्लाह ये रकम ना निकल गई हो या आ नहीं हो। अब हमारा ईमान चेक करें, हजरत खड़े हमारी नमाजें देखें, पहले तो हम इसको काबू करें। मैंने कहा ना अंदर वाला संभालना भी मुश्किल है और इसको संवारना भी मुश्किल है। बाहर से तो ठीक था, डाउ जिंदाबाद, लेक्स जिंदाबाद, किस्म किस्म के शैम्पू है मार्केट में, 2 मिनट में सैलून जिंदाबाद। यहाँ जाए, यकीन जाने और दरवाजे से निकले तो आप पहचान ही नहीं गए आप थे या कौन था। लेकिन अंदर का जो है इसे संभालना भी मुश्किल है और संवारना भी मुश्किल है। बेशक जब ये अंदर वाला संवर गया, सुलझ गया, समझ गया,
تو یقین جانے باہر کا سب نظام خود بخود سے ہی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ہمارا تو ایمان اس بات ہے. نماز میں کھڑے میسج آ گیا. اب پہلے نماز سے پہلے پیمنٹ لگانی تھی یا آنی تھی. اب کھڑے نماز میں خیال کہاں جائے گا؟ ارے آئی بھیجی تھی تو پتہ چلا میسج میں جواب آیا. ارے ہمارا ذہن بینک میں گھس گیا ہے. ہمارا ذہن پپو پیدا ہوا، پپو بیٹا نام رکھا پپو، چوم چوم کے پپو نمازیں بھول گئے. پھر گڑیا آ گئی. گڑیا جب آئی ہمیں تو پھر نہ دائیں کی خبر رہی نہ بائیں کی خبر. اولاد کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے. چومتے ہیں سینوں سے لگاتے ہیں. ماں باپ گھر میں ان کی محبت، دولت کی محبت، بینک کی محبت، گاڑی کی محبت، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت. ارے یہ محبت تقسیم ہو گئی ہے. پھر ہمیں کیا پتہ چلے گا میلاد کیا ہے؟ پھر ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ رحمت کیا ہوتی ہے؟ بارش جسم پہ قطرہ بارش کا لگے، ٹھنڈک محسوس ہو. دھوپ میں کھڑے 40 ڈگری دھوپ ہے، جسم میں گرمی جائے، اس کو کہتے ہیں محسوس ہونا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ محسوس ہونا. پانی آئے نا ٹھنڈک پڑتی ہے، ٹھنڈا بھی محسوس ہو، گرم بھی محسوس ہو. جس کو دونوں محسوس نہ ہو وہ ادھر سے خالی. جسے ہم دیوانہ کہتے ہیں. آج دیوانوں کو بھی لوگ صوفیاء بنا کر بیٹھے. نہ شریعت کا پتہ نہ طریقت کا پتہ. دیوانہ ہے جس کا دماغ خراب ہے. ظاہر ہے وہ تو کھانے پینے سے گیا. ہمارے کئی بھائی اس کے آگے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں. یہ ہمارا ایمان کی یہ حالات رہے. اپنی میم کو پکا کرنا ہے، میم کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، میم کو ایسے پکڑنا ہے. یہ جو مرشد نے محمد والی میم پکڑائی ہے، اس سے چھڑانے والا وہ منکر شیطان ہے. وہ منکر شیطان ہے. تو میں عرض کر رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ ہم سے بھی نبیوں سے، رسولوں سے، صحابہ سے، فرشتوں سے بڑھ کر میری امت جب پیدا ہوگی نہ مجھے دیکھے گی نہ میرے رب کو دیکھے گی. جو بغیر دیکھے ایمان لائے گی اس کا ایمان ان سب سے اعلیٰ ہوگا. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات، لیکن جزوی طور پر. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب آدم کو سجدہ ہو رہا ہے. اب آدم کو سجدہ کرنے کے لیے ابلیس آیا. علم بہت رکھتا تھا، زہد بھی تھا، عمل بھی تھا، لیڈر بھی تھا، ہیڈ بھی تھا. اللہ اکبر. یقین جانے نیچے سے اوپر جاتے ہوئے تو نہیں پتہ چلتا نا، جب اوپر سے بندہ نیچے جاتا ہے تو بڑا پتہ چلتا ہے. اللہ. نیچے سے اوپر آتے ہوئے نہیں پتہ چلتا، اوپر سے نیچے زمین پہ گرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے. بے شک صحیح بات. فرشتوں کا سردار، آسمان کی چابیاں رکھنے والا، علم رکھنے والا، عمل رکھنے والا، زہد رکھنے والا، تقوی رکھنے والا. آخری بات عرض کرتا جو ذہن حاضر ہے آپ کے؟ بالکل بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حاجی صاحب تشریف لائے، سب کہتے ہیں سبحان اللہ. ہمارے بڑے بھائی ہیں نا وی آئی پی ہیں، لیٹ آتے ہیں، سب کہتے ہیں سبحان اللہ. ہم چھوٹے ہیں نکھٹو ہیں، بیٹھے تھے حاجی صاحب نے کہا آرام سے جائیں. بڑے بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے. کہاں تھے؟ شیطان کے اوپر. شیطان. بڑا پروٹوکول ملا. ایک چھوٹی سی بات ساتھیوں، بنانے پہ بڑا ٹائم لگتا ہے. یہ داڑیاں کالی ہو کر سفید ہوتی ہیں، جب گرنے پہ انسان آتا ہے نا تو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا. بے شک صحیح بات ہے. نمازیں پڑھنے پہ بڑا وقت لگتا ہے، بناتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں. جب شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے تو ذرا سا دل میں خیال بھی آئے تو میں پہلے عرض کر رہا تھا محبت تقسیم ہو گئی اولادوں میں، والدین میں، جائیدادوں میں، گاڑیوں میں، دکانوں میں، معاشروں میں. تو یہ ہمارا ایمان ہے. پھر ہمیں میلاد کی کیا سمجھ آئے؟ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ان سب چیزوں سے بڑھ کر
جب تک تم مجھ سے محبت نہ کرو گے تم مومن نہیں ہو سکتے. بے شک صحیح بات ہے، حقیقت ہے. لگتا ہے سب کی بات سمجھے. سبحان اللہ. لگتا ہے ان کو غصہ آیا ہے کہ حضرت کیا کہ ہم پیسوں سے بڑھ کر نبی کو مانیں. ارے ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا. ماں باپ قربان ہونے پڑیں بے گے، شک. اولادیں قربان کرنی پڑیں گی. بے شک. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کی بات. ارے مومن میلاد مناتا ہے، منکر بھاگتا ہے، منافق چھپتا ہے. اب تھوڑی سی بات تھی، اللہ نے کہا ہے کہ اس آدم کو سجدہ کرو. اب میں کیا کہوں؟ اللہ سجدے کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. نمازیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. جینا مرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہر فعل ہمارا اللہ کی رضا کے لیے. اب اللہ جو ہے نا وہ ایک بشر کو، ایک آدم کو اتنے بڑے ہیڈ سے، اتنے بڑے مفسر سے، فرشتوں کے سردار سے، نور علی نور سے، اتنی بڑی داڑھی، اتنی بڑی امامہ، اتنا بڑا خرقہ، اتنی بڑی اختیارات، چابیاں، ہیڈ. فرمایا آ جاؤ نظر میاں اس آدم کو تعظیمی سجدہ کر. اب اس نے کہا یا رب العالمین اس کی مٹی لانے میں میں بھی شامل ہوں. تخلیق آدم میں آپ کے حکم کے ساتھ ہم گئے لائے. اب مٹی جو ہے نا اوپر سے نیچے کی طرف، یہاں مٹی پھینکے نا تو اوپر نہیں جائے گی، نیچے جائے گی، نیچے جائے گی، ایسے پھیلے گی. یہ ابلیس نے حجت ڈھونڈی. کہا یا اللہ میں آگ ہوں، نور ہوں. نور نیچے سے آگ شعلہ بلند ہوتا ہے نا اوپر کی طرف جاتا ہے. یا اللہ مجھے اتنے اختیارات دیے، مجھے نوازا، مجھے اتنا مرتبہ دیا، میرا دل اور دماغ نہیں مانتا کہ میں اس بشر کو سجدہ تعظیم کروں. اللہ. کیا نہیں مانتا؟ نہیں یہ کس مانتا. نے کہا تھا؟ شیطان نے. آج بھی جو کہتے ہیں نا اس کے خاندان کے، ہمارا دل نہیں مانتا. بالکل. میلاد کہاں ہے؟ میلاد تو مومنوں کا کام ہے. بے شک. مومنوں کا کام ہے، منکروں کا کام تو نہیں ہے. نہیں ہے. دیکھیں میم منکر والی بھی ہے، میم منافق والی بھی ہے، میم یہاں مومن والی بھی ہے. اب مومن بننے کے لیے شیطان گمراہ سے ہم نے بچنا ہے. پہلے اس سے بچنا ہے، بالکل. اس سے اپنے ایمان کو بچانا ہے. اب اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا اچھا تو میرا حکم نہیں مانا. فرمایا جا تو نکل جا، تیری عبادات بھی ختم، تیرا تقوی ختم، تیرا علم ختم، تیرا عمل ختم، تیرا سب کچھ ختم کہ تو نے میری بات سے انکار کیا. ابلیس نے کہا یا اللہ ٹھیک ہے ختم، لیکن ایک اجازت آپ سے چاہتا ہوں، قیامت تک مہلت مانگتا ہوں، مجھے بالکل ختم نہ کیجیے گا، چھوڑ دے مجھے دنیا میں. دیکھوں گا تیرے اس پیشانی کے اندر جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے ماننے والے زیادہ نکلیں گے یا میرے ماننے والے زیادہ. اللہ. اللہ نے کہا ٹھیک ہے سبحان. کیا کہتے نہیں کہ اگر اللہ نے اس کو شیطان کو نکالا تو پکڑا کیوں نہیں؟ اللہ تو اتنا عظیم الشان ہے، اللہ نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا. اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں دی، 2 کان دی سننے کے لیے، 2 ہاتھ دیے روزی کمانے کے، پاؤں دیے چلنے کے لیے، ناک دی سونگھنے کے لیے. ارے ناک سے ہمیں پکوان کی خوشبو آ گئی، منافق کی خوشبو نہ آئی. بریانیاں سونگ 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 کے منکروں کی خوشبو ہمیں نہیں نہ آئی. کاش کہ پکوانوں کی مہک جب تم اندر کو سدھارو گے، سنوارو گے، پھر اگر تمہاری محفل میں کوئی منافق اول تو بیٹھ ہی نہیں سکتا. اگر منکر اور منافق محمدیوں کی محفل میں بیٹھ جائے تو محمدی اس منافق کو بھی محمدی کر دیتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. وہ اپنا رنگ اس اقلیت پہ، کثیر جو ہوتے ہیں اقلیت پہ، اپنا رنگ جو ہے نا اللہ کا دیا ہوا رنگ، عشق محمد والا رنگ منکر کے اوپر بھی چڑھا دے. بے شک. سبحان اللہ. اگر اندر والا نہ سنورے نا تو ایک منکر 100 میلادیوں کو بھی منافق بنا جائے. بالکل بالکل حقیقت. وسوسے ڈال، وسوسے ڈال. حضرات گرامی آج پتہ چلا علماء بیٹھے ہیں، عبادت بخشش نام نمازوں کا نہیں ہے، بخشش نام فرائض کا نہیں ہے، نوافل کا نہیں ہے،
حج کا نہیں ہے، عمرے کا نہیں ہے، عزیزان محترم زکوٰۃ میں بخشش نہیں ہے، نمازوں میں بخشش نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ سبحان اللہ۔ اگر اطاعت رسول تمہارے اندر نہیں، اس جسم مسعود کے اندر، اس جسم مبارکہ کے اندر عقل، ڈکل، شکل واضح، رہن سہن، چہرہ، عادات، زبان، ہاتھ، کان، فیس، یہ کسی کام کے نہیں۔ اگر سجدے اللہ کے لیے سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اٹھ کر اس کے حبیب کی اطاعت نہ کی، اللہ کو ایسے سجدوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسی نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جس نماز میں تصور محمد مصطفیٰ نہ ہو۔ اور ہمارا ایمان ہے وہ ہماری نماز ہی نہیں کہ جس نماز میں محمد الرسول اللہ کا صلی تصور اللہ نہ علیہ ہو، وسلم۔ خیال نہ ہو۔ اگر بخشش ہوتی تعظیم میں نہ، اگر بخشش ہوتی بغیر تعظیم کے، تو ابلیس کو عہدہ کیوں چھوڑنا پڑا؟ یہی ابلیس کے چیلے، وہی نسل چلی آ رہی ہے، پریشان کرتی ہے، وسوسوں میں ڈالتی ہے۔ ارے لا الہ الا اللہ، ساری عمر تسبیح پڑھتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے، توحید کا یہ علم اٹھاتے رہے، جب تک اگلی جز محمد الرسول اللہ نہ پڑھیں کام نہیں ہوگا۔ اب آدم علیہ السلام نکلے جنت سے، پہلے شیطان نے سجدہ نہیں کیا، پھر سے شیطان ہمیشہ جب بھی آتا ہے نا ڈرونی صورت میں نہیں آتا، حضرات نے گرامی آپ کے دوستوں کی صورت میں آتا ہے، گھس جاتا ہے اندر ناک۔ حدیث میں آتا ہے جب صبح ہم فجر میں اٹھتے ہیں نا، یہ ناک وضو جو کرتے ہیں اس کو ایسے صاف کرتے ہیں، جھاڑتے ہیں، یہ شیطان رات میں یہاں داخل ہو کر سوتا ہے کہ یہاں ایک یہاں۔ پھر صبح یہ شیطان آہستہ آہستہ اوپر داخل ہوتا ہے، یہاں 10-11 کے درمیان، یہاں فکس 12 بجے سے ہمیں قابو کر دیا۔ جیسے ہم گھوڑے پہ بیٹھ کے نا گاڑی کا اسٹیئرنگ پکڑا نا اس کو چلاتے ہیں، یہ شیطان 12 بجے ہمیں قابو کر دیا۔ پھر نہ ہمیں پیر نظر آتا ہے، نہ فقیر نظر آتا ہے، نہ بھائی نظر آتا ہے، نہ ادب نظر آتا ہے، نہ احترام نظر آتا ہے۔ اب ایک انسان مینٹل ہو، مینٹل ذہنی طور پر آپ ماشاءاللہ ہوشیار بیٹھے ہیں، بیچ میں میڈیکل والے بھی، ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مینٹل آدمی کو مارے نا وہ ہنستا رہتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ہنستا رہتا ہے۔ کیوں ہنستا ہے؟ اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا، اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ شیطان ہمارے دماغوں کے اوپر قبضہ کرتا ہے، ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے پیر و مرشد فرماتے تھے جب جب تجھے شیطان گمراہ کرے تو اسی وقت محمد رسول اللہ پہ درود گئے، محفلیں سجا، نعتیں پڑھ، درود پڑھ، صلی اللہ علیہ نبی امی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جو درود تجھے پیارا ہے وہی پڑھ۔ ہر ایک چیز کے ساتھ اختلاف اچھا ہے، اختلاف ہے، نظریاتی بھی ہے، علمی بھی ہے، لیکن شخصاتی علیہ رحمہ کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ جہاں محمد رسول اللہ کی شان آ جائے، جہاں محمد رسول اللہ کا نام آ جائے، جہاں محمد رسول اللہ کا ذکر خیر آ جائے، تو وہاں عاشق وہ ہوتے ہیں نہ دلیلیں دیتے ہیں نہ دلیلیں سنتے ہیں، نہ دلیلیں دیتے ہیں نہ دلیلیں سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائی یزید بستامی پیر و مرشدوں کو وضو کرا کے درود شریف پڑھا، الصلوۃ والسلام علیہ۔ وضو کرا رہے ہیں، شیطان آیا، میں عرض کر رہا تھا نا شیطان ہمیشہ میں گمراہ کرتا ہے، غلط مشورے دے۔ اچھا ایک تو ہوتا ہے نا شیطان اگر آپ کو غیب سے آواز آئی نہیں، ہم ایسے مومن ہیں، ہم نے تو اب تک فرشتوں کی جھلک نہیں دیکھی۔ بالکل فرشتے دیکھیں آپ لوگوں نے؟ نہیں، دیکھیں؟ لگتا ہے کہیں انہیں دیکھیں، وہ نہیں دیکھیں فرشتے آپ نے؟ ملائکہ نہیں، ملکہ تو دیکھیے، ملائکہ کسی نے ملائکہ نہیں دیکھا۔ اب شیطان دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں۔
دیکھا ہے آپ بھول رہے ہیں. شیطان ہمارے اندر ہے. یہ جو گمراہی کی باتیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر کرتا ہے نا، وہ سامنے آپ کا حقیقی بیٹا بھی ہو، حقیقی بیٹی بھی ہو، بیوی بھی ہو، تو سمجھ جانا، اس حقیر کی بات یاد رکھنا، یہ نہیں بول رہا، اس کے اندر سے شیطان بول رہا. سبحان اللہ، بے شک. تو شیطان کھلا دشمن ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. حضرات گرامی، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اللہ کہتا ہے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر خیر کو بلند فرما دیا. یاسین بھائی نے کیا بلند کیا، ہم کیا بلند کر سکتے. ہزار بار پشو یم دہنز مشکو غلا بلوگو گفتو نام کمال بے دبیا. ہم ہیں نہیں، ہماری اوقاتیں نہیں. جو ذکر خیر اللہ نے زمین پر نہیں آسمانوں پر کا محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا. آخری جملہ ہم اس لیے بیٹھتے ہیں، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ کہتا ہے اے میرے محبوب کے امتیوں، میں اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کرتا ہوں. اگر تم زمین پر بیٹھ کر میرے حبیب کے ذکر کو یاد کرو گے، میرے حبیب کے ذکر کو بیان کرو گے، تم دنیا میں بیٹھ کر کرو گے، میں آسمان میں فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کروں گا. سبحان اللہ. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.